بانی پی ٹی آئی سے کل پھر سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس مرتبہ سہیل آفریدی بھی ملاقات کے لیے نہیں آئے اور لگ ایسے رہا ہے کہ شاید وفاق نے جو گورنر آج کی دھمکی دی وہ کام کر گئی۔ آپ کو لگتا ہے سہیل آفریدی کے رویے میں بہتری آئی ہے؟ نہیں، دیکھیے رویے میں بہتری جو ہے اس کا تعلق پنجاب کے قانون سے تو نہیں ہے، لیکن ہماری توقع یہ ہے کہ ان کے رویے میں بہتری جو آئی ہے کہ انہوں نے جو خیبر پختونخوا میں رہنے والے 4.5 کروڑ میرے بھائی اور بہنیں ہیں، ان جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، میری توقع یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے رویے میں ایک ذمہ داری کا عنصر نظر آیا ہے، اور وہ ضرور اپنا جو حقوق ہیں شہری حقوق ان کی جگہ پر قائم ہے، لیکن جو بہت بڑی ذمہ داری ووٹوں کے ساتھ آئی ہے وہ صرف اقتدار یا 27 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ تو نہیں آئی، وہ تو لوگوں کی زندگیوں میں صحت، تعلیم، امن و امان، انصاف، انفراسٹرکچر، امن و امان، اس میں بہتری لانے کے لیے آئی ہے۔ تو سر، مشیر اطلاعات جو کے پی ہیں شفیع جان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کے پی کے ساتھ، وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے، عطا تارڑ بھی کہہ رہے ہیں ان کے رویے میں بہتری آئی ہے۔ اگر ان کا وفاق کے ساتھ تعاون بھی ہے، صوبے کی گورننس بھی چلیں کہیں نہ کہیں بہتر ہو رہی ہے، پھر آپ کو نہیں لگتا حکومت کو بھی ذرا ایک قدم آگے جا کے تھوڑا سا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملاقات کی اجازت دے دینی چاہیے؟ دیکھیے ملاقات تو اب ایک کہتے ہیں نا لانگ رننگ کرائسس، چائے کے کپ میں یہ طوفان جاری رہے گا۔ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور خیبر پختونخوا کی جیلوں کے ذمہ دار بھی اس وقت سہیل آفریدی ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب سے میری استدعا ہے کہ وہ اپنے صوبے کا جیل مینول پڑھیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں کتنی ملاقاتوں کی اجازت ہے۔ غالباً ابھی نمبرز دوبارہ ریوائز ہوئے ہیں، 876 ملاقاتیں جو ہیں پچھلے 1000 دن میں جو اس وقت بانی چیئرمین کی ہو چکی ہیں۔ تو یہ کہیں سے بھی کوئی نائی قید تنہائی ہے اور عجیب و غریب قسم کے جو افواہیں ہیں وہ اڑا دی جاتی ہیں۔ ان کو جو قانون کے تحت ملاقاتوں کی اجازت تھی اس سے کم از کم میری نظر میں جو مختلف قانون کے ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو اجازت تھی اس سے تو کئی 10 گنا زیادہ اس وقت ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ تو سر، سننے میں آ رہا ہے جس طرح افواہیں بہت ساری اڑتی ہیں، تو آج کل ایک بلڈ اپ سٹوری جو ہے وہ یہی ہے کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کے کنیکشن جڑ چکے ہیں، انہوں نے لاہور کا دورہ کرنا تھا، کوٹ لکھپت جیل بھی جانا تھا، بٹ فی الحال وہ مؤخر ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی مختلف کیسز میں بریت ہو جاتی ہے، کچھ اور سیاسی رہنما بھی سرگرم ہے جو پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھے اب نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں واقعی کوئی مفاہمت کی راہ کوٹ لکھپت سے نکل سکتی ہے جو معاملات کو ایز کرے؟ جی، میری تو توقع یہ ہے کہ جو راہ بھی نکلے گی وہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ قریشی صاحب کی بریت ہوئی ہے، لیکن جن 4 لوگوں کی کو ایک دفعہ پھر سزا دی گئی، آلریڈی پہلے سے یہ غالباً یہ 5واں کیس ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، تو ان کے خلاف ثبوت اور شواہد موجود تھے۔ 9 مئی کے معاملے میں ان کو سزا ہوئی، جس کے بارے میں ثبوت نہیں تھے ان کو سزا نہیں ہوئی۔ تو یہ اس کو ہر چیز کو جو ہے وہ ہم سیاسی الاؤ کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ میرے تو خیال میں عدالتیں اپنے فیصلے کر رہی ہیں، عدالتوں سے کسی کو اختلاف ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلوں کو مفاہمت کے ساتھ جوڑنا اپنا ایک آپ کی رائے ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں تو بہت عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ اب انجام کے قریب جا رہے ہیں، اور ان سارے کیسز میں مقصد کسی شخص کو یا خاتون کو سزا دینا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آئندہ کوئی سیاسی جماعت تشدد کا راستہ اپناتے ہوئے سرکاری املاک کو آگ نہ لگائے، دفاعی تنصیبات پر حملہ آور نہ ہو اور شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہ کرے۔ سر، کل ایک اپوزیشن الائنس کی بھی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، کیا اس کانفرنس کو ہونے دیا جائے گا یا حکومت تھوڑے سے روڑے اٹکائے گی؟ تحریک تحفظ آئین کے جو سربراہ ہے، ممبر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے، ڈائیلاگ چاہتے ہیں۔
مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کچھ ولنگنس دکھا نہیں رہی، آپ کے خیال میں ہونے چاہیے مذاکرات، حکومت کو کرنے چاہیے ان سے بات چیت؟ جی ضرور کرنی چاہیے، لیکن میری جو اس معاملے میں استدعا بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ قومی اگر ڈائیلاگ ہونا ہے، قومی مذاکرات ہونے ہیں، تو پھر اس کا ایجنڈا بھی قومی ہونا چاہیے، ذاتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر یہ اپوزیشن مل کر ہمیں کوئی بہتر راہ دکھا سکتی ہے دہشت گردی سے لڑنے کے بارے میں، یا پاکستان میں نیا روزگار پیدا کرنے کے بارے میں، یا پاکستان کی حاکمیت کو بہتر کرنے کے بارے میں، یا انتخابات کے طریقہ کار کو مزید بہتر کرنے میں، تو ہم ہر وقت ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔